ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، جو ہمارے دلوں کے راز ہم سے بھی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سبحان متبرک اور عظیم شان ذات کی صحاوت کے حوالے سے میں اکثر یہ کہتا، نہ مانگو تو نواز دیتا ہے، مانگو تو بے حساب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سبحان متبرک اور عظیم الشان ذات کے بعد ہم ذکر کرنے بیٹھے ہیں آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کیونکہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ سامعین و ناظرین، آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، مسلمانوں کی عید ہے، یا یوں کیوں نہ کہتا چلوں کہ مومنین و مومنات کی عید ہے، یا یوں کیوں نہ کہتا چلوں اس دنیا میں جتنے بھی لوگ وابستہ ہیں، کیونکہ یہ عظیم و شان ہستی رحمت کائنات کے لیے، عالمین کے لیے رحمت بن کر آئی ہیں، اس شخصیت کی، اس ہستی کی آج ولادت باسعادت ہے۔ کون سی ہستی؟ آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے پرمسرت پرمنور موقع پر ہمارا خانہ FM 97 کی میلاد کے حوالے سے خصوصی نشریات، میں ہوں RJ بہلول مرتضیٰ، میرے ساتھ مہمانان گرامی ہیں جو نعت ہوا ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم ان سے سنیں گے۔ میرے بالکل ساتھ بیٹھے ہیں حافظ انس رحمان صاحب، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں وقاص اسلم قادری صاحب، بہت ہی پیاری شخصیت۔ تھوڑا سا تعارف کرواتا چلوں کہ آج کس شخصیت کی آمد ہے۔ آج یہ جو ہم دن منا رہے ہیں، کون سی ایسی عظیم الشان ذات ہے جن کی ولادت ہے؟ امام الانبیاء ہیں، امام المرسلین ہیں، امام المتقین ہیں، سید الوسیجین ہیں۔ کون آیا تھا اس مہینے میں؟ میں اکثر یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ اس کائنات کا راہبر آیا تھا، اس کائنات کا لیڈر آیا تھا، بہت ہی بڑا استاد آیا تھا، رہنما آیا تھا، یا یوں کیوں نہ کہتا چلوں کہ 1,00,000 تقریباً 24,000 انبیاء کرام کا سردار آیا تھا، ان کا پیشوا آیا تھا، ان کا امام آیا تھا۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہم بہت خوش قسمت امت ہیں، ہم اس نبی کی امت ہیں جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، ہم اس نبی کی امت ہیں۔ اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج ولادت باسعادت ہے۔ اسی موقع پر ان کا ذکر کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، نعت خوانی کرنے کے لیے، کچھ احادیث بیان کرنے کے لیے بڑی پرنور سی پرمنور سی محفل لے کر ہمارا خانہ FM 97 آپ کے پاس حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔
ہم آپ کو اپنے شو میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ہم آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آگے بڑھوں گا انس رحمان صاحب سے۔ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں کوئی ایسا کلام سنائیں، کوئی ایسی ہمیں نعت سنائیں، کوئی ایسی بات سنائیں جن کی وجہ سے ہمارے دل ایک تو ویسے ہی خوش ہیں، ہمارے دل خوش ہیں، مزید خوشی ہو جائے ہمارے دل میں۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے موقع پر میں ایک خوبصورت کلام پیش کروں گا۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد قیامت مصطفیٰ روشن زمانہ ہو گیا، آمد مصطفیٰ ہوئی، روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت پیاری انداز میں آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا۔ ہمارے پاس علامہ صاحب بھی آ چکے ہیں، ان کا نام سید سیف اللہ صاحب ہیں جو کوٹلہ سے ہمارے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں ہم السلام علیکم عرض کرتے ہیں اور ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کیونکہ آج عید میلاد النبی کا آج ہم منا رہے ہیں، عید منا رہے ہیں، اس کی بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ تو میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی طرف بڑھوں گا۔
کیونکہ آج ولادت با سعادت ہے، ولادت کا موقع ہے، تھوڑا میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیونکہ رحمت للعالمین بولا گیا ہے، تو یہ رحمت للعالمین بعض کا اس کا جو مطلب ہے، تھوڑا سا یہ جو عالمین ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے، ہمارے لیے کیا بتایا گیا ہے کہ اس پہ جو سبق ہے ہمارے لیے، جو تھوڑا سا میں اس کی ڈیٹیل میں جاننا چاہ رہا ہوں، تو وہ میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا رسول الکریم، اما بعد۔ محترم بھائی، آپ نے بڑا پیارا سوال کیا۔ جی بسم اللہ۔ آج حقیقت میں عید کا دن ہے، جی۔ آج حقیقت میں عید کا دن ہے، اور یہ ساری عیدوں کی سردار عید ہے، بے شک بے شک، جس میں وجہ کائنات، سرور کون و مکان، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ آپ نے جو بڑا خوبصورت اور بڑا ہی عمدہ سوال پیش کیا کہ رحمت للعالمین کیا چیز ہے، اس کی ڈیٹیل کیا ہے، جی بسم اللہ۔ اس کا مختصر سا میں اس کا خلاصہ پیش کروں گا، لمبا لمبی ڈیٹیل نہیں کروں گا۔ جی بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ماشاء اللہ، کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے، سارے مکانوں کے لیے، سارے زمانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے دی۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اب یہ جو عالم جہان کو کہتے ہیں، جی۔ عالمین اس کی جمع ہے۔ جی جی، اب عالمین کیا ہے؟ صرف اس میں یہ نہیں کہ جہان، اس میں کل مخلوق بھی آ جاتی ہے، جو علماء حضرات فرماتے ہیں جی 18,000 سے زائد مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جس طرح انسان ایک مخلوق ہے، جی جنات ایک مخلوق ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، بر و بحر کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 سے زائد مخلوقات کو پیدا فرمایا، گویا کہ 18,000 سے زائد مخلوقات کے آپ نبی ہیں، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ آپ رسول ہیں۔ ماشاء اللہ، اور اس سے بڑھ کے کہ جس طرح کہا جاتا ہے، جس طرح حضرت آدم بھی نبی ہیں، حضرت نوح بھی نبی ہیں، حضرت ابراہیم رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، واہ واہ واہ، سید الانبیاء ہے۔ کیا بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو یہ آپ کے سوال کا میں مختصر اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں جی بسم کہ اللہ، اللہ رب العالمین نے آپ کو ساری مخلوقات، یعنی جو 18,000 مخلوقات ہیں، پھر سارے زمانوں کے لیے، جی۔ قیامت تک کے لیے، قیامت کے بعد تک کے لیے، واہ واہ واہ، یعنی جب تک آپ کی شفاعت یا آپ اللہ سے شفاعت کا وہ مطالبہ نہیں فرمائیں گے، جی۔ تب تک اللہ تعالیٰ بھی حساب و کتاب نہیں شروع فرمائیں گے۔ اچھا اچھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو رحمت بنا کے بھیجا ہے، وہ یہی نہیں، اسی زمانے کے لیے نہیں، وہ اگلے زمانے کے لیے بھی آپ کی رحمت چلتی رہے گی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو اس پہ جتنا بھی بیان کیا جائے، جی بسم اللہ، جتنی بھی بات کی جائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر شعبہ ہاں، میں وہ رحمت ہے۔ کیا بات، کیا کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی برسات نہیں پڑتی۔ ماشاء اللہ، آج کا دن بھی رحمت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس گھڑی میں وجہ کائنات، سرور کون و مکان، امام الانبیاء جی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے، اور یہاں ایک نقطہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو، جی جی بسم اللہ، اگر آپ اجازت دیں، جی جی قبلہ، کہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی تھی۔ میری نظر میں، میرے علم میں یہ کہنا غلط ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ دائی کا کام کیا ہوتا ہے؟ بچے کی ولادت جب ہوتی ہے، بچہ کے جو معاملات ہوتے ہیں، وہ معاملات دائی کرتی ہے۔ جی لیکن ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، نہ آپ کی والدہ کی کسی کی نظر پڑی آپ کی والدہ کی صدر پر، نہ آپ، نہ نائی کی ضرورت پڑی، نہ دائی کی ضرورت پڑی۔ واہ واہ واہ، آپ کا خطرہ بھی تھا، کیا بات ہے، آپ خطرہ شدہ تھے، سبحان اللہ، اور جب آپ پیدا ہوئے، کہتے ہیں نا آپ ہمارے جیسے ہیں، جو یہ کہتا ہے نا آپ ہمارے جیسے ہیں، وہ مسلمان ہی نہیں، بالکل ٹھیک ہے، بے شک بے شک، آپ ہمارے جیسے ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے
آپ کا خطرہ بھی ہوا خوشبو ایسی پھیل رہی تھی کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خوشبو تو لگائی نا، حضرت عبد المطلب آئے جی جو سارے عرب کے سردار تھے، کہا کہ اے آمنہ تو نے یہ خوشبو کہاں سے لے رکھی ہے، یہ کہاں سے خوشبو مہک رہی ہے؟ تو کہا میں نے تو کوئی خوشبو نہیں لگائی. کہا یہ خوشبو ایسی ہے، میں نے عرب و عجم کا، شام کا، دمشق کا اور مصر کا بڑے شہروں کا سفر کیا، بڑے ملکوں کا سفر کیا، بڑے بادشاہوں کی محفلیں کی، ایسی عطر ایسی خوشبو میں نے کہیں نہیں دیکھی، کہیں نہیں میں نے سنی. وہ خوشبو مجھے یہاں سے آ رہی ہے. ماشاءاللہ، واہ واہ واہ. کسی کو کیا خبر کہ یہ خوشبو اسی کی ہے کہ جس کی وجہ، جس کے پسینے کی کہ قطروں سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو خوشبو. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. قبلہ بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے، آپ نے عالمین کو ڈیفائن کیا. جی. اب میں بڑھوں گا وقاص اسلم صاحب قادری صاحب کی طرف بڑھوں گا، اور میں ان سے بولوں گا کہ کوئی نعت، کوئی کلام، کوئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو روشن فرمائیں. جی وقاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور کی ولادت سے 2 اشعار میں کلام بھی پیش کر رہا ہوں. جی. آمنہ کے پھول آ گئے، 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 واہ واہ واہ. آخری رسول آخری آ رسول آ گئے. واہ واہ. گئے، کیا بات. آخری رسول آ گئے، آخری رسول آ گئے، آخری رسول آ گئے. اور شاد ہو گئی ہیں بیٹیاں، واہ. شاد ہو گئی ہیں بیٹیاں، شاد ہو گئی ہیں بیٹیاں، شاد ہو گئی ہیں بیٹیاں، والد بطول آ گئے، واہ 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 واہ. والد بطول آ گئے، والد بطول آ گئے، والد بطول آ گئے. اور نال پاک کی حسین کو، 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 بانٹنے وہ دھول آ گئے، بانٹنے وہ دھول آ گئے، آخری رسول آ گئے، آخری رسول آ گئے. اور تیری عاشقی کو اے بلال، 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 کرنے وہ قبول آ گئے، کرنے وہ قبول آ گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کرنے وہ قبول آ گئے، کرنے وہ قبول آ گئے، آمنہ کے پھول آ گئے، آخری رسول آ گئے. واہ واہ واہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وقاص بھائی کیا بات ہے آپ کی. جی ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو اور منور روشن فرمایا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ سب شان بیان کر رہے ہیں. آج دن جو ہے وہ بڑا عید کا دن ہے، بڑی خوشی کا دن ہے. اس محمد کی کیا کوئی بلندی لکھ پائے گا؟ اس محمد کی کیا کوئی بلندی لکھ پائے گا
جن کی نالین مبارک علی صاف کر رہے ہوں. یعنی ان کی کیا کوئی بندہ، کون سا رائٹر ہے، کون سی ایسی شخصیت ہے جو ان کی بلندی لکھ پائے گا، جو حضرت علی علیہ السلام جب ان کی نالین پاک جو ہیں وہ صاف کر رہے ہیں. کہ قبلہ میں تھوڑا سا آپ سے یہ آپ کی طرف بڑھوں گا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ پیار، گھر والوں کے ساتھ رویہ، گھر والوں سے بات چیت، وہ کس طرح سا، تھوڑا سا وہ اس کے بارے میں آپ. دیکھیں آپ نے جو پہلی بات کی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، سبحان اللہ. تو جیسے آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، گھر والوں کے لیے اس سے بڑھ کے رحمت بے ہے، شک، واہ واہ، بے شک. کیونکہ گھر ہی سے پتہ چلتا ہے بندے کی اصلیت کا. کیا بات، کیا بات. جو گھر ہے، گھر کے اندر عام طور پہ یہ ہوتا ہے، باہر سے ہم باہر اپنے یاروں دوستوں سے بڑی محبت کرتے ہیں جی لیکن اپنے گھر والوں سے وہ اتنا اچھا رویہ نہیں ہوتا. بے شک. تو یہ اس کو کہتے ہیں جال سازی. ٹھیک ہے. اخلاق کیا ہے؟ آپ کے گھر والوں سے اخلاق کی آواز آئے کہ بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے. تو آپ کے گھر کے، آپ کی ازواج ہوں، آپ کی بنات ہوں، بیٹیاں ہوں، جی یہاں پہلے بیت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ علیہ، حضرت حسنین کریمین، یہ سارے آپ کے گھر کے افراد ہیں. جی جی جی. ان کی بات ان سے جب بھی پوچھا گیا، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت عائشہ جو امت کی ماں ہے، ان سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، آپ کی سیرت کے بارے میں کوئی ہمیں بتائیے. جی. تو کیا خوبصورت جواب دیا. فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک سارے کا سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت سے بھرا ہوا. واہ 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 واہ. اور حقیقت ہے ماشاء اللہ. قرآن پاک کی کوئی بھی صورت، کوئی بھی آیت، کوئی بھی رکوع، کوئی بھی پارہ اٹھائیں، وہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت سے بھرے ہوئے ہیں. کیا بات، کیا بات. سبحان اللہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں سے اتنی محبت اور جی. اتنے اخلاق اور اتنے پیار والا تعلق تھا سبحان اللہ. کہ جس ازواج سے بھی، جس بنات سے بھی پوچھا گیا. اور ایک یہاں واقعہ سناتا ہوں جہاں سے اندازہ ہو جائے گا کتنی محبت تھی. جی بسم اللہ. جب وصال ہوا اس کائنات کے مالک کا، جی جی. امام الانبیاء کا صلی اللہ علیہ صلی وسلم، اللہ. وہ قیامت سے خطرناک معاملہ تھا. اللہ اکبر. وہ صحابہ اکرام کے وہ حالات تھے کہ کوئی جنگل میں ہے، اس کو خبر ملی، ایک کسان تھے وہ ہل چلا رہے تھے، ان کو خبر ملی کہ کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما دے. کیونکہ نبی تو زندہ ہوتے ہیں لیکن پردہ فرما جاتے ہیں اس بے کائنات شک، سے. بے شک. تو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے کہا یا پروردگار عالم، میرے آنکھوں کی قوت بصارت کو چھین لے. کہا کیوں؟ کہا ان آنکھوں کو میں نے کیا کرنا ہے جن سے میں زیارت رسول کیا کرتا تھا، اب وہ رہے نہیں تو میں نے ان آنکھوں کو کیا کرنا ہے. اللہ اکبر. یا پروردگار میری قوت سماعت کو چھین لے. یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا جن کانوں سے میں ان کا کلام سنا کرتا تھا اب وہ رہے نہیں تو میں نے ان کانوں کو کیا کرنا ہے. ہاتھوں کو شل کر دے. کیوں؟ ان ہاتھوں سے میں بوسہ لیا کرتا تھا، ان ہاتھوں سے میں ان سے مسافہ کیا کرتا تھا، اب وہ ہاتھ ہی نہیں رہے. وہ ماحول تھا. حضرت عثمان بے ہوش، حضرت صدیق اکبر بے ہوش، حضرت مولا علی جو فاتح خیبر ہیں، ان کے کیا حالات ہیں. اب وہ محبت کا وہ ایسا عالم تھا اور غم کی ایسی کیفیت تاری تھی کہ جو بیان سے باہر ہے. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ساری عورتوں کی، حوروں کی بھی اور جنت کی جتنی بھی ہیں، اس میں سارے انبیاء کی بیویاں بھی آتی ہیں. ساری قبلہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آپ بات کر رہے ہیں. تو کمرشل بریک کا ٹائم ہے تو کمرشل بریک کی جانب بڑھتے ہیں. ہم لوٹیں گے کمرشل بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. اسٹے ٹیون اینڈ اسٹے ود اس. جی فیس بک پہ ہم ابھی آپ کے ساتھ ہیں. تو فیس بک پہ بھی کافی لوگ ہمارے ساتھ کافی لوگوں نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ جوائن کیا ہوا ہے. ہم کچھ کمنٹ شامل کریں گے. اس وقت تک پھر ہماری جو بریک ہے وہ ختم ہو جائے گی. دوبارہ سے ہم جو ہے وہ آپ کی طرف.
ابو محمد ہیں ہمارے ساتھ. ماشاءاللہ جی بہت عمدہ گفتگو کی مولانا صاحب نے. اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عمل کی اور علم کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ جی یاسر ملک ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں جی پھالیہ سے. وعلیکم السلام. اور وسیم کھوکھر ہیں ہمارے ساتھ. ماشاءاللہ بولا انہوں نے, جو شکریہ. زاہد محمود ہیں جی. نبی پاک کی اصل تاریخ پیدائش کس دن ہے؟ انہوں نے آپ سے یہ چلے وہ جب ہم لائیو آتے ہیں دوبارہ اس پر ہم بات کرتے ہیں. فیضان جعفری ہیں جی. ماشاءاللہ بولتے ہیں جی. تھینک یو, بہت شکریہ. ملک بلال ہیں وہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ. جی قبلہ آپ بات اپنی سٹارٹ کریں. آپ بات جو جیسے آپ ماشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا فاطمہ زہرا جو جنت خاتون جنت ہیں, جی بسم اللہ. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے جی تو ایسی غم کی کیفیت طاری ہوئی کہ چند ہی ماہ بعد جی جی آپ ان سے جا ملے. یعنی محبت اتنی تھی کہ ان کے بغیر زندگی نہیں گزر پا رہی. محبت کا معیار, یہ محبت ہے, یہ محبت کا وہ اتنا اونچا معیار ہے. تو اخلاق آپ کے گھر سے ملتے ہیں. آپ کا اخلاق جو ہے آپ کے گھر والوں نے اگر ایک ایک کا بتایا جائے تو اتنا ٹائم نہیں ہے. بے شک. تو اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کے اخلاق کی گواہی آپ کے ہر زوجہ نے, آپ کی ہر بیٹی نے دی اور خوب دی. سبحان اللہ. جی ہمارے کمرشل بریک کا ٹائم ختم ہوا ہے اور کمرشل بریک ختم ہوگی. دوبارہ ہم ریڈیو پہ بھی لائیو جا چکے ہیں. جی ویلکم. جی جن لوگوں نے ہمیں بھی جوائن کیا ہے ان کو ہم ہیلو ویلکم بولیں گے. ربیع الاول کے حوالے سے جو خصوصی نشریات ہیں, میں آج بہلول مرزا آپ کے ساتھ ہوں اور میرے ساتھ بہت ہی پیاری شخصیات جو ہیں وہ بیٹھی ہیں, نعت خواں بھی بیٹھے ہیں. اب ان سے نعتیں بھی سن رہے ہیں اور ذکر جو ہے وہ انبیاء کرام کا, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, ہم ان کی زندگی کیسی گزری, حیات طیبہ مبارکہ کیسی گزری, ہم اس کے بارے میں بھی قبلہ صاحب سے سیکھ رہے ہیں. جی میں اب آپ کی طرف آؤں گا, انس بھائی کی طرف. تو میں کیونکہ باتیں قبلہ صاحب نے بڑی پیاری کی ہیں, بڑی پرنور اور بڑی اچھی باتیں ان کی سیرت کے حوالے سے, آپ نے اخلاق کے حوالے سے بات کی ہے. تو جب اخلاق کے حوالے سے بات کی ہے تو ایک نعت اور کلام تو یہاں بنتا ہے. تو میں انس بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا کچھ اشعار جو ہیں وہ ہمیں سنائیں تاکہ ہمارے دل مزید جو ہے وہ روشنی کی طرف سے. پنجابی کلام کے 2 اشعار میں پیش کروں گا. جی بسم اللہ. میرا دو جہان تے ایک آسرا, میرا دو جہان تے ایک آسرا تے او آسرائے مدینے دوالی جڑا لامدا یتیمان سینے, او ایک بادشاہ ہے مدینے دوالی, میرا دو جہان تے ایک آسرا. حلیمہ دی گودی چن نال کھیڈے, جنوں جانور وی کرے دین سجدے, حلیمہ دی گودی چن نال کھیڈے, جنوں جانور وی کرے دین سجدے, کریں دین سجدے, جڑا ایک اشارے تو چن توڑدا اے, میرا مصطفیٰ ہے مدینے دوالی.
دو جہانا تے ایک آسرائے. اور قابل غور مصرع ہے جی بسم اللہ. کہ میرے یار نونا میرے یار نونا انج کر بلاؤ جویں گل کریں دے ہو ایک دوسرے نال ایک دوسرے نال کیونکہ میرے مصطفیٰ دا ادب لازمی ہے. اے حکم خدا ہے جدارت بیالی میرا دو جہانا تے ایک آسرائے تے او آسرائے مدینے دا والی جڑا لامدا یتیمان سینے او ایک بادشاہ ہے مدینے دوالی میرا دو جہانا تے ایک آسرائے. ماشاءاللہ جی بہت خوب جی ماشاءاللہ کیا بات ہے جی. آپ کی بہت پیاری اور خوبصورت آپ نے نعت جو ہے وہ ہمیں سنائی. اللہ تعالیٰ مزید بھی آپ کی آواز میں تاثیر عطا فرمائے اور ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا, بڑا لطف آیا. میں قبلہ صاحب کی طرف جاؤں گا. تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہتا ہوں, میں بتانا بھی, کیونکہ ہم جو بھی بات کر رہے ہیں ہمیں کچھ لوگ ریڈیو پہ سن رہے ہیں اور فیس بک پہ لائیو جو ہے ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں. میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ابھی ہم میلاد منا رہے ہیں, گلی محلہ سجا رہے ہیں, بازار سجا رہے ہیں, تو ہماری مساجد خالی ہیں. یعنی زورین کا ٹائم ہے, زور کی نماز کا وقت ہے, لوگ جلوسوں میں ہیں, لیکن مسجد میں ہم نعرے تو مار رہے ہیں, مسجد میں نماز کوئی نہیں ہے. اکیلے مولوی صاحب ہیں, یہاں پیچھے 2-3 بندے ہیں جو ساتھ بالکل اٹیچ ہیں, جو کمیٹی کے بندے ہیں یا جو بھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو کیا یہ مناسب ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا؟ بہت ہی عمدہ اور بہت ضروری آپ نے یہ سوال کیا جی, اور میں بھی چاہ رہا تھا کہ ایسی آپ بات کریں. جی بسم اللہ. دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اطانی فقد احبانی جی جی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. یہ آپ کے پر نور الفاظ ہیں. سبحان. کیا فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے ہی مجھ سے محبت کی. واہ. جس نے میری اطاعت کی اس اس نے ہی مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ کان معی فی الجنہ, میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اب دیکھیں اطاعت جو ہے وہ کیا ہے, جو آپ نے بات کہی. بے شک آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو واہ. نماز پڑھتا ہے مجھے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. کیا بات, کیا بات. ٹھیک ہے, یہ خوشی اپنی جگہ ہے, اس کا ایک اپنا مقام ہے, اس کا اپنا ایک درجہ ہے. بے شک. لیکن مسجدیں ہماری خالی ہوں, ہاں ہاں ہاں, ہم اطاعت رسول ہی نہ کر رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں محبت رسول کا. محبت رسول کا کیا یہ بات. ہو ہی نہیں سکتا, کیا بات. کیونکہ آپ نے اس کا فیصلہ فرما دیا ہاں ہاں, کہ محبت کا معیار ہی اطاعت ہے. واہ واہ. محبت کا معیار ہی اطاعت ہے. اگر اطاعت ہے تو محبت ہے, بے شک. تو اگر محبت ہے تو پھر جنت ہے. بے شک. یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں, کیا بات. اطاعت, محبت, جنت. کیا بات. ٹھیک ہے, کیا بات. تو ان میں سے اگر تھوڑی سی بھی خرابی ہوئی تو کچھ بھی نہیں ملے گا. جی جی. اطاعت میں خرابی ہوگی, محبت نہیں ہوگی. محبت میں اگر خرابی ہوئی جنت نہیں ملے گی. ہاں ہاں. یہ تینوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں. واہ 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 واہ. تو اس لیے یہ آج کا جو ماحول ہے جس کو ہم نے دین بنا لیا ہے, جی جی جی, اصل میں محبت ہے. واہ واہ. محبت کا ایک ٹھیک ہے, اس کو ہم یہ نہیں کہتے یہ حرام ہے, گناہ ہے, نہیں. ہاں, گناہ کیا ہے؟ جو آپ نے ہمیں پیغام دیا, جو آپ پیدا جب ہوئے, آپ کی ولادت باسعادت ہوئی, فرش سے عرش تک
فرشتے سلامی پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں ہم۔ اور نور چھایا ہوا ہے، اور آپ جب پیدا ہوئے ساری سیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ سجدے میں تھے. کیا بات، واہ کیا عجیب، واہ 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 واہ، آپ سجدے میں تھے واہ واہ واہ، اور ایک شہادت کی انگلی اٹھائی ہوئی تھی، گواہی دے رہے تھے اشہد ان لا الہ الا کیا اللہ بات ہے، کیا بات، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. سبحان اللہ. اور اتنا میں اب جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، کیسر و کسریٰ کے کنگرے 14 کنگرے گر گئے، کیا بڑا بات، عالی شان محل تھا، کیا بات، سپر پاور تھی. اور پھر 1000 سے زائد عرصہ سے ایک آتش گدا اس کی آگ جل رہی تھی، جس کی آگ کی پوجا کی جا رہی تھی، اچھا، وہ آگ بجھ گئی. واہ کیا واہ، پیغام دیا کہ وہ آ گیا ہے کہ جو آگ پرستوں کی پرستش ختم کرنے، ایک واہ. وحدہ لا شریک کے سامنے جھکانے کے لیے. واہ 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 واہ، بہت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے، آپ کی ولادت کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ اطاعت کی جائے، جو آپ نے بیان کیا، کیا بات، ریاکاری نہ ہو. یہ ریاکاری ہمارے گلے میں پڑ جائے، ہاں ہاں ہاں، سبحان ایک گلے میں پڑ جائے. یہ باتیں تھوڑی سی ہے سخت، نہیں، لیکن حقیقت ہے. ہونی چاہیے، حقیقت بالکل، جو بالکل، حقیقت ہوتی ہے بالکل، تھوڑی سی وہ کڑوی ہوتی ضروری ہے ہے یہ کہ ہم نے اصل کو بلا دیا. ہاں ہاں ہاں، جب اصل کو بلا دیا تو نقل تو آٹومیٹک آ جائے گی. بالکل، اس لیے محبت، خوشی تو ہے، وہ تو ہے نا، عید ہے. بے شک عید ہے، آپ ہی کی وجہ سے عیدیں ملی ہیں ہمیں. بے شک، یہ عید سبحان اللہ. الفطر جو ہے جی یہ پہلے تو نہیں تھی نا، بالکل ایسے ہی، پہلی کسی امت میں نہیں. عید الاضحیٰ جی. یہ دونوں عیدیں جس کی وجہ سے ملی، ہاں ہاں. کیا اس کی آمد کے دن کو ہم عید نہیں کہہ سکتے؟ واہ واہ واہ، بے شک کہتے یہ تو ہے. لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، آپ نے جو باتیں کہی ہیں، ان کی اگر اطاعت ہم نہیں کر رہے تو ہم زیرو ہیں. زیرو ہیں، زیرو. ماشاءاللہ، کیا بات، تو کیا یہ اور یہاں ایک وہ سوال بھی کیا گیا کہ آپ کی ولادت باسعادت کا کون سا دن ہے، جی. اس کی بتائی جائے. تو اس میں یہ تو کنفرم ہے کہ سوموار کا دن تھا، ٹھیک ہے، اور مشہور قول یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت باسعادت. زیادہ تر جو مشہور قول یہ ہے، بس، سارے ٹھیک، اکثریت کا. کیا بات، تو ہم اکثریت کے قائل ہیں. بے شک. 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آپ کو اللہ نے مبعوث فرمایا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ ایک بہت پیارا ایک جملہ میرے پاس ابھی آیا ہے، وہ میں ضرور کوشش کروں گا کہ میں وہ شامل کر دوں. بہت پیارا جملہ ہے، لکھا ہے جی، ایک صورت کی تعریف کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے بولا ہے جی، ایک صورت کی تعریف کے لیے 114 صورتیں اتار دی گئی. واہ. یعنی قرآن مجید جو ہے مکمل طور پر وہ سورۃ صرف وہ صورت کی تعریف کے لیے 14 صورتیں اتار دی گئی. بہت پیارا جملہ ایک اور کسی نے ہمیں بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں جی، اگر آپ نے قرآن مجید کو حرکت کرتے ہوئے دیکھنا ہے، چلتا پھرتا دیکھنا ہے، تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمتے دیکھنا ہے تو آپ قرآن مجید کو دیکھ سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسی ذات ہے، جب بھی آپ کی زبان مبارک حرکت کرتی ہے، یا قرآن بنتا ہے یا حدیث بنتی ہے، تیسری تو کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے. تو ماشاءاللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے. ہمارے ساتھ فیس بک پہ بھی کافی لوگ ہیں جو ساتھ ہیں، مبارکباد بھی وہ آپ کو دے رہے ہیں اس کے حوالے سے. تو ریڈیو پہ جو ہے وہ ہمارا کمرشل بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے، تو ریڈیو پہ ہم کمرشل بریک کی جانب بڑھیں گے، اور انشاءاللہ کمرشل بریک کے بعد واپس لوٹیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اسٹے ٹیون اینڈ اسٹے ود اس. جی، کیونکہ فیس بک پہ ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں جی کون کون ہے، شاید کچھ اور کوئی فرمائش یا کوئی سوال ہو ہمارے ساتھ. مون صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ، کہتے ہیں جی ماشاءاللہ سبحان اللہ، چہرے پہ رونق ہے کیونکہ دن بہت خوبصورت ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. عید میلاد النبی کی مبارک ہو جی. بہت بہت آر جے کو بھی، اور ساتھ جو مہمان گرامی ہیں جی ان کو بھی ماشاءاللہ. اچھا چلے، بریک تو چل رہی ہے، ہم نے ایسا بھی نہیں کرنا کہ بالکل بھی علم جو ہے وہ ہم سے دور ہوتا چلا جائے. میں قبلہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے، ان کا اصحاب کے ساتھ جو پیار ہے، اصحاب کے ساتھ جو واقعات ہیں، اصحاب کے ساتھ وہ کس طرح سے تھے، مطلب اپنے اس بات سے ہم یہ سیکھیں گے کہ جو دوست احباب ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں ہمارے کام آتے ہیں،
ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے. تو اصحاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار کیسا تھا اس کے بارے میں. ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ سوال ہے. اصحاب رسول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیار ہے جی. اس کا کیا ہی کہنا. سبحان اللہ. اس کا قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا. ایک موقع آیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. ایک درخت تھا, اس کے نیچے 1400 صحابہ اکرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لی. جی اس کا ایک واقعہ سنا تو اسی میں محبت رسول. جی بسم ورنہ اللہ. تو محبت رسول اور صحابہ کی جو آپ کی آپس میں محبت ہے وہ تو طویل داستان ہے. کیا بات. اس کی مثال, اس کی نظیر ہی کوئی نہیں ملتی. کیا بات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے. جب بیعت ہو رہی 14 صحابہ کی, تو جو کفار کی طرف سے ایلچی سفیر آیا, اس نے دیکھا موقع, ماحول دیکھا جائے کیسا ماحول ہے. اس نے جب ماحول دیکھا اور اس نے مذاکرات, پہلے دھمکی دی کہ آپ ہمیں جانتے نہیں, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جی جنہوں نے نقاب پوش تھے, نقاب پہنا ہوا تھا, وہ تلوار تھی ہاتھ میں. ٹھیک ہے. تو اس نے جب تڑی لگائی, جس کو ہم دھمکی کہتے ہیں تڑی لگانا, تو اس سے بعد جب حل نہ ہوئی تو اس نے پھر داڑھی کو ہاتھ لگایا. پیار منت سماجت کی. جب داڑھی مبارک کو ہاتھ لگانے لگا وہ مشرک, کیونکہ مشرک تو ناپاک ہے. جی بالکل. انما المشرکون نجس. بے شک. تو اس جو نقاب پوش تھا, اس نے تلوار کا دستہ ان کے ہاتھ پہ مارا. تو کب پرے ہٹ, اپنے ہاتھ کو پیچھے کر, ناپاک ہاتھوں کو کائنات کے, وجہ کائنات کے داڑھی پہ ان کے جسم کو تو چھو رہا ہے, تو اس قابل کہاں. تو کہا یہ کون ہے ایسا بدبخت بندہ. اس نے, اس کافر نے کہا یہ کون بندہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے مجھے. تو اس نے کہا اس کا نقاب میں ہٹاتا ہوں, خود ہی چیک کر لے. نقاب ہٹایا تو وہ ان کا سکا بھتیجا تھا, وہ چاچا تھے. وہ کافر جو چاچا تھے وہ بھتیجا مغیرہ بن شعبہ. اب وہ جب ماحول دیکھا, اس نے کہا اے بھتیجے تو نے یہ کیا کیا ہے, تو اپنے چاچا کے ساتھ یہ کر رہا ہے. اس نے کہا میرے ماں باپ بھی اگر اس جگہ پہ میرا باپ بھی ہوتا تو میں اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتا اگر وہ تیری جگہ یعنی کافر کی جگہ ہوتا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ یہ جو واقعہ میں نے سنانا ہے جی. کہ جب آپ وضو کرنے لگے, آپ وضو کر رہے ہیں, اب وہ دیکھ رہا ہے وہ منظر جو ایلچی آیا ان کی طرف سے جی. کہ آپ کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ زمین ترس رہی ہے کہ میرے اوپر بھی کوئی قطرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگا ہوا کوئی قطرہ مجھے بھی لگے, میں اس کو بوسہ دے دوں. لیکن ایک قطرہ پانی کا نیچے نہیں گرنا دیا. صحابہ نے ان کو اٹھایا, کسی نے چہرے پہ مل لیا, کسی نے سینے پہ مل لیا, کسی نے اس کو اپنے سر پہ مل لیا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگے ہوئے جسم کے پانی کو بھی وہ نیچے نہیں گرنے دیتے. اچھا اچھا اچھا. اتنی محبت, سبحان اللہ, اتنی محبت تھی صحابہ کرام کو. اور ان صحابہ جنہوں نے اتنی محبت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور آپ نے ان سے اتنی محبت کی, ان سے ہمیں بھی محبت ہونی چاہیے. واہ واہ. یہ بھی ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. بے شک بے شک. بہت پیاری بات, بہت پیاری بات. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں. واہ 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 واہ, بہت پیاری. یعنی ایمان کی مکمل ہونے کے لیے صحابہ کی ہمیں محبت صحابہ کرام کی محبت بھی بہت ضروری ہے. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے, خصوصاً صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی. وقاص اسلم قادری صاحب کی طرف ہم بڑھیں گے, کیونکہ ہماری محفل جو ہے یہ بیسیکلی محفل تو ضرور ہے لیکن یہ عبادت ہے. کیونکہ ذکر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کرنا, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا, یہ عین عبادت ہے. جو لوگ بھی فیس بک پہ بھی لوگ کافی ہیں جو اس ذکر میں شامل ہو رہے ہیں, تو اب یہ سارے ذکر میں, عبادت میں نعتیہ کلام بھی بہت ضروری ہے. تو وقاص اسلم قادری صاحب کی طرف میں جاؤں گا, تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اشعار جو ہیں وہ آپ ہمیں سنائیں تاکہ ہمارے دل جو ہیں مزید روشن ہو جائیں. مشہور زمانہ پنجابی کلام کے 2 اشعار میں پیش کروں گا. جی بسم اللہ. شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا, خیر منگنا میں تیرے سرکار چوں. شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا, خیر منگنا میں تیرے سرکار چوں. صدقہ اپنے
فقیراں دا تے سونیا حالی جاوان میں تیرے دربار واہ واہ اور پہنچ ساحل نو سب دے سفینے گئے بختاں والے ہزارہ مدینے گئے پہنچ ساحل نو سب دے سفینے گئے بختاں والے ہزارہ مدینے گئے میرے بختاں دی کشتی بھی نام خدا پار کر دے غماں دے تو مجدار چھوں میرے بختاں دی کشتی بھی نام خدا پار کر دے غماں دے تو مجدار چھوں وقت آخر مدینے جے میں پہنچ جا روح جسم میرا چھوڑ جاوے جدوں وقت آخر مدینے جے میں پہنچ جا روح جسم میرا چھوڑ جاوے جدوں تسی میرا جنازہ میرے ساتھیو تسی میرا جنازہ میرے ساتھیو لے کے لنگڑا مدینے دے بازار چوں صدقہ اپنے فقیراں دا دے سونیا حالی جوانا میں تیرے دربار چوں واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت انداز میں وقاص اسلم قادری صاحب جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے اور میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ آپ اس نعت کو بہت لمبا کریں کیونکہ سرور بہت زیادہ آ رہا تھا یقین مانے یہ ایک نعت بھی ہے اور یہ ایک خواہش بھی ہے اکثر اوقات ہماری خواہش ہوتی ہے میں کتنا آپ کی طرف بڑھوں گا ایک عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مناتے ہیں خصوصاً جو یہ جو رات گزری ہے اس رات کو خواتین اور مرد اکٹھے مل کر بڑا تیار ہو کر جلوس میں شامل ہوتے ہیں عورت کا بہت بڑا مقام ہے اسلام میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایک عزت دی ہے ایک رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ان کی وجہ سے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان سے پہلے تو عورتوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا آپ نے عورت کو ایک مقام دیا ہے لیکن یہ جو جس طرح سے ہم نے ہماری روٹین چل پڑی ہے یہ تھوڑا سا پردے کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس بات دیکھیں کہ ماشاءاللہ عمدہ سوال ہے آپ کا کہ عورتوں اور مردوں کا اختلاط جی چاہے وہ میلاد النبی کے حوالے سے ہو جی جی چاہے وہ کسی بھی دینی حوالے سے ہو یا دنیاوی حوالے سے ہو ہر لحاظ سے وہ ناجائز اور حرام ہے بے شک بالکل صحیح چاہے دنیاوی لحاظ سے وہ کلیئر کٹ بات ہے اختلاط ہو عورتوں کا وہ بھی حرام ہے چاہے دینی لحاظ سے حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے منع کر دیا مسجدوں میں آنے سے کیا بات ہے کیا بات ہے ٹھیک اور وہ دور تھا بڑا ہی پرامن جی وہ آپ کا دور تھا بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی پاکیزہ بابرکت دور تھا واہ آپ نے
یہ اس لیے دروازہ بند کر دیا جی کہ تاکہ بعد میں کوئی یہ دلیل نہ پکڑ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی عورتیں آتی تھیں. منع کر دیا کیا بات. کہ علیحدہ عورتیں ہیں، وہ علیحدہ بیٹھتی تھیں. جی اور آج اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ یہ بدقسمتی سے یہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. قرآن پاک میں 18ویں پارے میں سورہ نور میں اس کا ذکر ہے بے شک. کہ عورتیں جو پازیب پہنتی تھی، زیورات وہ پاؤں کے اندر، جی اس کی چھنگ چھنگ ہوتی تھی، آواز ہوتی تھی. فرمایا اس کی بھی آواز باہر نہیں آنی چاہیے. باہر میں آنی چاہیے. عورتوں کے جو زیورات ہیں ان کی آواز پہ بھی پردہ ہے، تو ان کی اپنی آواز بھی پردہ ہے. بے اتنا ہے. شک بے شک. ان کو چہرہ دکھانے سے، ان کا اپنا جسم کی اعضاء کی نمائش کرنا، یہ کہاں جائز ہو جائے گا؟ واہ بے شک. دین کا لبادہ اوڑھ کے یہ کام کرنے میں اور زیادہ قباحت ہے، اور زیادہ گناہ ہے. بہت پیاری بات. ٹھیک ہے. بہت اگر پیاری بات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو وہ علیحدہ عورتیں بیٹھیں، جی جی اپنے مقام میں کریں، بیٹھیں، اپنی بالکل. علیحدہ جگہ میں بیٹھ کے خوب نعتیں پڑھیں، خوب سیرت صورت مصطفیٰ بیان کریں، بے شک. کوئی حرج نہیں. بے شک. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت، اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے، کل کائنات سے سب سے زیادہ محبت میری پیدا نہ ہو جائے، تب تک وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. واہ واہ واہ. اب دیکھیں آپ والدین سے بھی اعلیٰ ہیں، جی. اولاد سے بھی اعلیٰ ہیں، ساری کائنات سے اعلیٰ ہیں. واہ واہ واہ. یعنی والدین سے بھی. تو آپ نے عورتیں بیعت کرنے آئیں، جی. 28ویں پارے کے آخر میں وہ سارا موجود ہے. کیا بات ہے. بیعت کرنے عورتیں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں ڈالا، جی اچھا پردے میں بیعت کی. ٹھیک ہے. واہ واہ واہ. یعنی آپ والدین سے بھی آگے ہیں. آہا. آج کل کے ہمارے جو پیر ہیں وہ وہ- کہاں اتنے بڑے آگے، وہ- وہ عورتوں سے جو ہیں وہ سر عام جو ہے وہ بیعت کریں، ان جی، کے جی، جی. بے پردگی کریں. یہ بالکل. باتیں تھوڑی سی ہوتی ہے سخت، لیکن بالکل. حقیقت میں حقیقت. یہی باتیں ہیں. حقیقت. شریعت جو ہے اس میں جو بات ہوتی ہے اس میں چھپانا نہیں چاہیے، اس میں بے بیان شک. کر دینا چاہیے. بے شک. تو آپ نے جو بات فرمائی کہ عورتوں کا اختلاط میلاد النبی ہو یا جو بھی کوئی کوئی بھی معاملات محفل ہو، کوئی بھی اس پروگرام. میں ہم خاص نہیں کہتے کہ میلاد النبی کے حوالے سے جو بھی ہاں. دینی معاملہ ہو یا بالکل میلاد ایسے ہی. النبی کے معاملے میں عورتوں کا مردوں کے دینی ساتھ ہو دنیاوی ہو کوئی بھی ہو اختلاط ناجائز ہے. بالکل صحیح. ماشاءاللہ بڑی اچھی بات آپ نے کی، اور یہ بہت بڑا پوائنٹ میں نے آپ نے کلیئر کیا ہے. جی جی عورت اور مرد میں ضروری ہے کہ وہ پردہ رکھے، جی. درمیان میں کوئی ضرور جو ہے وہ کوئی دیوار ہو یا کوئی پردگی ضروری ہونی چاہیے. جی، جی، کیونکہ بلا آخر پہ کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت مختصر سا رہ گیا، 3 سے 4 منٹ ہمارے پاس رہ چکے ہیں. تو جتنے بھی ہم صبح سے لے کے شام تک جو ہماری روٹین ہوتی ہے، ہم ظاہری بات ہے ہم بشر ہیں، ہم آدم ہیں، انسان ہیں، ہم کوئی فرشتے یا نور تو نہیں ہیں، گناہ گار بندے ہیں، ہم گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. جی. تو گناہ سرزد ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، جی. معافی بھی ہمیں مل جاتی ہے. موت تک. مل جاتی. اچھا ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ہمیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، آخر میں جو ہمیں ان کی زندگی مبارک سے سبق کیا ملتا ہے وہ آپ بتائیں، اس کے بعد ہم اجازت. جی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہوئی ہے اس کے پیچھے جو مقصد ہے، سبحان کوئی اللہ. کام ایسا نہیں جو بغیر مقصد کے ہوتا بے ہے. شک بے شک. آپ کی آمد، آپ کی بعثت کا جو مقصد ہے اس کو اگر ہم اپنائیں گے تو اس میں سارے معاملات آ جائیں گے. بے شک بے شک. غلطیاں کوتاہیاں ہوگی. قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب کوئی بندہ زیادتی کر بیٹھے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بے شک. اور ان سے آ کے سفارش کریں کہ سفارش میرے کریں. لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے. بالکل آپشن ہے، آپشن موجود ہے. کیا بات ہے. اب دیکھیں کتنا ہی پیارا اور پر لطف وہ ماحول ہوتا ہے واہ. جب روضہ رسول پہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی جاتا ہے، واہ. وہاں جو انوارات کی تجلیات گر رہی ہوتی ہیں، ہاں ہاں ہاں. 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو واہ. درود و سلام پڑھتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ آ گیا قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی. کیا بات ہے، کیا بات. قیامت تک اس کی باری نہیں آئے. مجھے یہاں ایک بات یاد آ گئی اور میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اس سے جی، بسم محبت بڑھے گی جی، بسم اور اللہ. آپ کی وہ بات، آپ کے جو سوال اس کا بھی جواب اس میں مل جائے گا. جی بسم اللہ. کہ شیخ سعدی رحمہ اللہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اشعار پڑھ رہے تھے جو بڑے مشہور ہیں. بلغ اللہ. جی جی. یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گی کس کے اشعار ہیں. واہ واہ واہ. یہ شیخ سعدی کے کیا رحمہ بات. اللہ کے اشعار ہیں.
تو آپ فرما رہے بلغ العلا بکمالہ ہاں کشفت الدجا، اس کا ترجمہ نہیں میں کرتا، صرف میں کیا بات بات، بتانا کیا چاہ رہا ہوں، بات۔ بڑی اس کا ترجمہ میں کر ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، محبت کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا کیا ترجمہ کرے؟ بے شک بے شک، بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ واہ، یہاں پہ جب پہنچے تو اگلا مصرع نہیں بن پا رہا تھا، ہوں۔ پریشان ہو گئے۔ شاعر کو جب اگلا جو ہے ایک شعر بن جائے اس کا دوسرا مصرع نہ بن رہا ہو تو بڑا پریشان ہوتا ہے وہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ اسی پریشانی اور غمزدگی کی حالت میں آپ کو نیند آ گئی۔ اچھا، اللہ اکبر، جب واہ۔ آپ کو نیند آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ اللہ کہا شادی اے سعدی خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کی شان میں اشعار پڑھ رہا تھا، لکھ رہا تھا، تو اگلا مصرع نہیں بن رہا، جو شعر پورا نہیں ہو رہا۔ فرمایا کہو نا صلو علیہ وآلہ، کہو نا صلو۔ تو گویا کہ یہ بلغ العلا بکمالہ، یہ جو شعر ہے اس کو پورا کرنے والے نبی پاک صلی نبی اللہ پاک علیہ ہیں، وسلم۔ واہ 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 واہ، کیا تو بات ہے، کیا آپ بات کی ہے۔ محبت جب پیدا ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں انسان گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، کیا جب کہنے۔ ہو جائے گا تو وہ توبہ انشاءاللہ خود بخود اس کیا کو کہنے، توبہ کیا کی کہنے۔ توفیق ملتی چلی جائے کیا گی۔ کہنے۔ تو محبت رسول وہ بیج ہے سبحان جو اللہ۔ انسان کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ واہ واہ واہ، سبحان اور یہ وہ بیج ہے جو جی۔ عزت کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، بے اس شک، سے یہ میں کہوں گا سامعین کو، اپنے آپ کو بھی مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دلوں کے اندر جتنی محبت رسول اور عشق رسول پیدا ہوتا چلا جائے گا، ہماری دنیا کی پریشانیاں مصیبتیں بھی دور ہوتی چلی جائیں گی۔ سبحان کیونکہ اللہ۔ دنیا کے اندر جو دل کے اندر جو غم ہے نا، جب اس دل کے اندر محبت آ جائے گی ہاں، آپ کی ہاں، تو واہ۔ پھر غم کہاں رہیں گے؟ وہ ہم دور چلے جائیں گے، غم ختم ہو جائیں گے۔ بے شک، جب بے شک۔ ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت کا اندھیرا ہے، اس سبحان میں اللہ۔ اللہ کے رسول کی محبت کا اجالا آ جائے گا تو واہ۔ پھر سرور ہی کوئی اور ہوگا۔ واہ واہ واہ، کیا تو کہنے اس لیے ہم یہ پیغام ہے کہ محبت رسول آج کے دن کو، سبحان یہ صرف یہ نہیں کہ آج ہی کے دن ہم نے خوشی منانی بے ہے، شک، بے شک۔ آج ہی کے دن ہم نے آپ پر درود پڑھنا ہے۔ بے شک۔ سارا سال کے 12 مہینے 24 گھنٹے کی زندگی کو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی سنتوں کے مطابق گزارنا ہے۔ ماشاء اللہ اللہ۔ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق الہی امین، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، بہت اچھا لگا، بہت ہم مشغول ہیں، آپ کے اپنے بڑے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ فیس بک پہ اور ریڈیو پہ اب ہم اجازت چاہیں گے، اس دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جتنی بھی ہماری یہ محفل ہوئی ہے، یا صبح سے لے کے شام تک ہم جو جلوسوں میں ہم نے شرکت کی، ہم نے مسجد میں گئے نماز کے لیے، ہم نے اور جو بھی نیک کام کیے ہیں، اسی جو ابھی محفل ہوئی ہے، یہ ساری اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو لوگ ہمارے اپنے عزیز و اقارب بیمار ہیں ان کو اس ذکر کا صدقہ اللہ تعالیٰ سے تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرمائیں، اور جتنے ہمارے عزیز و اقارب دیکھنے والوں کے سننے والوں کے ہمارے، کیونکہ کوئی بھی ایسا گھر نہیں ہوتا جس کا ایک نہ ایک فرد جو ہے وہ قبرستان میں نہ ہو، تو ہم ان کے لیے بھی دعا مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی سبحان متبرک اور عظیم الشان ذات ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما کے ان کو آج کے دن کا صدقہ جنت الفردوس میں بلند مقام و مرتبہ عطا فرمائیں۔ اسی دعا کے ساتھ اور ایک چھوٹا سا پیغام میں بھی شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہمیشہ اسی پیغام کے ساتھ جو پروگرام ہے وہ اینڈ کرتا ہوں۔ ہمیشہ خوش رہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو خوش رکھے گی تو آپ دوسروں کو خوش رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائیں۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے گی اللہ تعالیٰ کی ذات، آپ دوسروں کی زندگی میں آسانی پیدا فرمائیں۔ اسی پیغام کے ساتھ آرجے بہلول مرتضیٰ اور بہت پیاری شخصیات، مہمانان گرامی، نعت خوان اور ہم سب کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ، نئے جوش جذبے ولولے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔